بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فقہ، حصہ دوم، محمد یوسف اصلاحی۔ کتاب الحج، طواف اور اس کے مسائل۔ طواف کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا اور گھومنا، اور اصطلاح میں طواف سے مراد ہے بیت اللہ کے گرد والہانہ گھومنا اور چکر لگانا۔ بیت اللہ کی عظمت اور مرتبہ۔ بیت اللہ اینٹ پتھر کی محض ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ وہ روئے زمین پر خدا کی عظمت کا مخصوص نشان اور اس کے دین کا محسوس مرکز ہے، جو خود اللہ نے اپنے نگرانی اور ہدایت کے تحت ایک ایسے اولوالعزم پیغمبر سے تعمیر کرایا ہے جن کی امامت پر یہود، نصارہ اور مسلمان سب ہی متفق ہیں، اور قرآن پاک کی شہادت ہے کہ سطح زمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ۔ بلا شبہ سب سے پہلا عبادت کا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی مکے میں ہے۔ دراصل بیت اللہ دین کا منبع اور مرکز ہے۔ قرآن کی وضاحت کے مطابق یہ توحید کا سرچشمہ اور نماز کی اصل جگہ ہے، اور یہی توحید و نماز پورے دین کا مغز اور خلاصہ ہے۔ عقیدے کے پہلو سے توحید دین کی اصل بنیاد ہے، اور عمل کے پہلو سے نماز دین کی اساس ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر انہی دو بنیادی مقاصد کے لیے ہے۔ اسی لیے خدا نے اس کو خیر و برکت کا سرچشمہ اور ہدایت کا منبع قرار دیا ہے۔ مبارکاً وہدی للعالمین، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اس کو منبع ہدایت بنایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مقامات پر بیتی، میرا گھر کہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ذریت کو مکے کی چٹیل وادی میں بساتے ہوئے کہا ہے، خدایا میں ان کو تیرے گھر کے پڑوس میں بسا رہا ہوں۔ اور بیت اللہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس گھر کے حج کو مسلمانوں پر اپنا ایک حق بتایا ہے، اور حج یہی تو ہے کہ مومن احرام باندھ کر یعنی خود کو بیت اللہ میں حاضری کے لائق بنا کر والہانہ انداز میں اس کے گرد طواف کرے، اس میں لگے ہوئے پتھر کو بوسہ دے، ملتزم سے چمٹے، مسجد حرام میں نماز پڑھے اور عرفات میں وقوف کرے۔ طواف کی فضیلت۔ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی کی تاکید فرمائی، اور یہ تاکید قرآن میں دو جگہ فرمائی، وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ نیز مسلمانوں کو حکم دیا کہ وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے، فرق یہ ہے کہ طواف میں تم گفتگو کر سکتے ہو، تو جو شخص طواف کے دوران کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے کہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے خدا کے اس گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا اور شعور و توجہ کے ساتھ کیا تو اس کا صلہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرماتے سنا، طواف میں بندہ جو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم اٹھائے گا، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے 1 گناہ معاف کرے گا اور 1 بھلائی اس کے لیے لکھے گا۔ استلام۔ استلام کے لغوی معنی ہے چھونا اور بوسہ دینا، اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا۔
طواف کا ہر شوط شروع کرتے وقت حجر اسود کا استلام کرنا اور اسی طرح طواف کے ختم پر حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے، اور رکن یمانی کا استلام مستحب ہے۔ حجر اسود کا استلام کرتے وقت لحاظ رہے کہ منہ سے بوسے کی آواز نہ نکلے، صرف حجر اسود پر منہ رکھنا مسنون ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر غیر معمولی ازدحام ہو اور حجر اسود کا بوسہ لینے میں لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر کسی چھڑی کو حجر اسود سے مس کر کے اس کا بوسہ لیا جائے، اور یہ بھی دشوار ہو تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم، قیامت کے روز اللہ اس کو زندگی بخش کر اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے حق میں سچی سچی گواہی دے گا۔ رکن یمانی کی دعا۔ رکن یمانی کے استلام کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا طالب ہوں۔ پروردگار، ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ طواف کی قسمیں اور ان کے احکام۔ طواف بیت اللہ کی 6 قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ نمبر 1، طواف زیارت۔ اس کو طواف اضافہ بھی کہتے ہیں اور طواف حج بھی۔ طواف زیارت حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔ ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس سے طواف زیارت مراد ہے، جو وقوف عرفات کے بعد 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے 10 ذی الحج کو نہ ہو سکے تو 11-12 ذی الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، طواف قدوم۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہوں اور جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ اس کو طواف اللقاء اور طواف التحیہ بھی کہتے ہیں۔ علم الفقہ جلد 5 اور قدوری میں اس کو مسنون کہا گیا ہے، اور امام مالک کے نزدیک البتہ طواف قدوم واجب ہے۔ ان کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کو آئے اس کو چاہیے کہ وہ طواف تحیہ کرے۔ نمبر 3، طواف وداع۔ بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کرتے ہیں اس کو طواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف بھی آفاقی پر واجب ہے۔ اس طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کر سینہ اور داہنا رخسار اس سے لگا کر اور داہنے ہاتھ سے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی گریہ وزاری اور خشوع کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے، معلوم نہیں پھر کب یہ سعادت نصیب ہو۔ طواف وداع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، کوئی شخص طواف رخصت کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو مگر اس خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالت حیض میں ہو۔ نمبر 4، طواف عمرہ۔ وہ طواف جو عمرہ میں کیا جاتا ہے، عمرے کا رکن ہے،
اس کے بغیر عمرہ ادا نہ ہوگا۔ نمبر 5، طواف نذر، یعنی کسی نے طواف کی نذر مانی ہو، نذر کا طواف واجب ہے۔ نمبر 6، نفلی طواف، یہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اور مکے میں جب تک رہنے کا موقع ملے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔ طواف میں 9 چیزوں کا اہتمام واجب ہے۔ نمبر 1، نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج کے سفر میں یہ ایام شروع ہو گئے تو وہ رونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے دم کے ساتھ ہے۔ تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں، مگر بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ۔ نمبر 2، ستر عورت، یعنی جسم کے ان حصوں کو چھپائے رکھنا جن کا چھپانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یطوف بالبیت عریان، برہنہ ہو کر کوئی طواف نہ کرے۔ نمبر 3، حجر اسود کے استلام سے طواف شروع کرنا۔ نمبر 4، طواف کی ابتدا اپنی داہنی جانب سے کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، اس کا استلام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داہنی جانب سے طواف شروع کیا۔ نمبر 5، پا پیادہ طواف کرنا۔ عذر کی حالت میں سوار ہو کر بھی طواف جائز ہے اور نفلی طواف تو بغیر عذر بھی سوار ہو کر جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پیدل طواف کیا جائے۔ نمبر 6، طواف کے پہلے 4 فرض چکروں کے بعد باقی 3 شوط پورے کرنا۔ نمبر 7، ہر طواف یعنی 7 شوط پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حجر اسود کا استلام کیا۔ پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کیا، پھر 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام عبادت کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نمبر 8، حتیم کے باہر سے طواف کرنا تاکہ حتیم بھی طواف میں شامل رہے۔ نمبر 9، ممنوعات احرام سے اجتناب کرنا۔ طواف کی دعا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہے، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لا کر، تیری کتاب کی تصدیق کر کے اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یہ استلام اور طواف کر رہا ہوں۔ اور طواف شروع کر دے۔ طواف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ پاک و برتر ہے، تمام حمد و شکر اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو نیکی کرا سکے، اور کوئی طاقت نہیں جو برائی سے روک سکے۔ اور جب رکن یمانی پر پہنچے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور یہ دعا بھی پڑھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اے اللہ تو مجھے قناعت دے اسی پر جو کچھ تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے، اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور ہر غائب چیز میں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ نگراں بن جا۔ اور یہ بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، تعریف کا وہی مستحق، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ طواف کے مسائل۔ نمبر 1، ہر طواف یعنی 7 شوط پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ 2 طوافوں کو ملانا اور درمیان میں نماز نہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، 7 چکر لگا لینے کے بعد کسی نے قصدن 8واں چکر لگا لیا تو اب 6 چکر مزید لگا کر 1 طواف اور کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نفل عبادت شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جن اوقات میں نماز مکروہ ہے ان اوقات میں طواف مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 4، طواف کرتے ہوئے اگر 5 وقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت آ جائے، یا نماز جنازہ آ جائے، یا وضو کی ضرورت پیش آ جائے تو واپس آنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے طواف شروع کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پورا کرے۔ نمبر 5، طواف کرتے ہوئے اگر بھول جائے کہ کتنے شوط کیے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کرے۔ ہاں اگر کوئی قابل اعتماد شخص یاد دلا دے تو اس کی یاد دہانی کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 6، طواف کے دوران کوئی چیز کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، اشعار گنگنانا اور بے ضرورت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، حالت طواف میں نجاست حقیقہ سے پاک ہونا مسنون ہے اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا واجب ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ دونوں کے پہلے طواف میں رمل کرنا مسنون ہے اور اطباق بھی مسنون ہے۔ رمل اور اطباق صرف مردوں کے لیے مسنون ہے، خواتین رمل نہ کریں اور نہ اطباق۔ رمل، شانے ہلا کر ذرا تیز چلنا جس سے قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہو، اس کو دلکی چال چلنا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے آپس میں کہا، ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ تو بڑے ہی نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں۔ دراصل مدینے کی آب و ہوا نے ان کی صحت برباد کر دی ہے، مدینے کی آب و ہوا خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکے والوں کی اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 شوطوں میں سب رمل کریں، یعنی دل کی چال چل کر قوت و طاقت کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ رمل کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس وقت کی یہ ادا ایسی بھائی کہ ایک مستقل سنت قرار دے دی گئی۔ رمل صرف اسی طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو، پس جو شخص طواف قدوم کے بعد سعی نہ کرنا چاہتا ہو وہ اس طواف میں رمل نہ کرے بلکہ طواف زیارت میں رمل کرے، جس کے بعد اس کو سعی کرنا ہے۔ اسی طرح حج قران کرنے والا جو طواف عمرہ میں رمل کر چکا ہو وہ پھر طواف حج میں رمل نہ کرے، اور اگر کوئی شخص پہلے 3 شوطوں میں رمل کرنا بھول جائے تو پھر رمل بالکل ہی چھوڑ دے، دوسرے شوطوں میں نہ کرے، اور 7 شوطوں میں رمل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اضطباع، چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑا جائے کہ اس کا ایک کنارہ داہنی شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑا جائے اور داہنا شانہ کھلا رہے۔ یہ عمل بھی اظہار قوت و طاقت کے لیے ہے۔ حج کے واجبات۔ حج میں 9 باتیں واجب ہیں۔ نمبر 1، سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔ قرآن پاک کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن علماء اہل حدیث کے نزدیک سعی فرض ہے، اور ان کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج اور عمرہ کامل قرار نہیں دیتا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ نمبر 2، مزدلفے میں وقوف کرنا، یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کسی بھی وقت وہاں پہنچنا۔ نمبر 3، رمی کرنا، یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا۔ نمبر 4، طواف قدوم کرنا، یعنی مکے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ طواف قدوم ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں اور جن کو آفاقی کہتے ہیں۔ نمبر 5، طواف وداع کرنا، یعنی خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے وقت آخری رخصتی طواف کرنا۔ طواف وداع بھی صرف آفاقی پر واجب ہے۔ نمبر 6، حلق یا تقصیر، یعنی حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بال منڈوانا یا صرف کتروانا۔ 10ویں ذی الحج کو جمرۃ العقبہ کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقصیر واجب ہے۔ نمبر 7، قربانی، یہ صرف قارن یا متمتع پر واجب ہے، مفرد پر واجب نہیں۔ نمبر 8، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، یعنی مغرب کی نماز مؤخر کر کے مزدلفے میں عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرنا، اور میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 9، رمی، قربانی اور حلق و تقصیر میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔